اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کما آل محمد۔ السلام علیکم۔ پورا ایران شیعہ کیسے ہوا، آج ہم جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام خدا بندہ تھا، جو ایک مسلمان تھا۔ ایک دن اپنے تخت پر آ کر پریشانی کی حالت میں آ کر بیٹھ گیا۔ پریشانی کے آثار چہرے پر صاف نمودار ہو رہے تھے۔ ان کے بہت ہی پرانے اور سینئر ترین وزیر نے پوچھا، عالم پناہ، اگر جان کی امان ہو پوچھ سکتا ہوں بادشاہ سلامت پریشان کیوں ہیں؟ بادشاہ نے پریشانی کے عالم میں جواب دیا، رات محل میں میرا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور میں نے غصے کے عالم میں 3 بار اسے طلاق دے دی۔ زبانی اسے کہا ہے طلاق طلاق طلاق۔ اب صبح اٹھنے کے بعد مجھے احساس ہوا غلطی میری تھی، شاہی خون تھا، جوش میں آ گیا۔ اب پریشان اس لیے ہوں کہ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریعت محمدی میں بیوی مجھ پر حلال ہے یا حرام؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر بھی بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر یہ مسئلہ سیاسی یا دنیاوی ہوتا تو میں آپ کی مدد کر سکتا تھا، کیونکہ یہ مسئلہ شرعی ہے تو علماء سے رجوع کرنا ہی پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا، پھر علماء کرام کو جمع کرو۔ وزیر نے 4 علماء بلائے اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، ہمارے ملک میں سب سے بڑے 4 علماء ہیں۔ پہلے کرسی پر فقہ حنفیہ کا سب سے بڑا عالم بیٹھ گیا، دوسری کرسی پر فقہ مالک کا سب سے بڑا عالم دین بیٹھا، تیسری کرسی پر فقہ شافعی کا سب سے بڑا عالم دین بیٹھا تھا، چوتھی کرسی پر فقہ امام احمد حنبل کا سب سے بڑا عالم دین تھا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ان کے سامنے مسئلہ پیش کیا جائے اور یہ عالم دین آپ کو اس کا حل بتائیں گے۔ تمام درباری دربار میں بیٹھ کر سن رہے تھے۔ بادشاہ نے علماء کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، رات میرا بیوی سے جھگڑا ہوا اور میں نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق 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 کہہ دیا۔ آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ شریعت کے لحاظ سے بتائیں کیا طلاق ہو چکی ہے یا نہیں۔ اب 4 علماء نے متفقہ فیصلہ دیا، بادشاہ سلامت، آپ کی طلاق ہو چکی ہے اور آپ کی بیوی آپ پر حرام ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، اگر میں رجوع کرنا چاہوں تو دوبارہ میری بیوی میری زوجیت میں آ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، ہر مسئلے کا حل دین مصطفیٰ میں موجود ہے۔ بادشاہ نے کہا، بتایا جائے کیا حل ہے؟ دربار میں بیٹھے تمام لوگ سن رہے تھے۔ علماء کرام نے کہا، اگر آپ دوبارہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتے ہیں تو اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں ایک ایسا شخص تلاش کریں جس پر آپ کو 100% یقین ہو، جو کل اپنی بات سے مکرے نہ۔ بادشاہ نے کہا، بہت ہیں۔ علماء کرام نے کہا، آپ کی بیوی کا نکاح آپ کے اس دوست سے کر دیا جائے گا، کچھ عرصہ وہ اس کی زوجیت میں رہے گی، پھر اس کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا، پھر وہ اپنی عدت پوری کرے گی اور اس کے بعد پھر آپ اس سے رجوع یعنی نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کا سر
پسینہ پاؤں سے نکل گیا۔ اس نے کہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے؟ تو علماء نے کہا، جی ہاں بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے کہا، دین اسلام میں تو عورتوں کی عزت کا تحفظ دیا گیا ہے، عورتوں کی پامالی کا نام دین نہیں ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری بیوی کسی اور کے نکاح میں رہے۔ بادشاہ نے کہا، دین فطرت ہے، میرا جرم چھوٹا ہے اور میری سزا بہت بڑی ہے۔ بادشاہ ان کی باتیں سن کر بہت پریشان ہوا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، ان کے علاوہ کوئی اور عالم دین نہیں ہے؟ وزیر نے کہا، نہیں بادشاہ، یہ 4 فرقوں کے سب سے معتبر علماء کرام ہیں، میں ڈھونڈ کر لایا ہوں، باقی سب ان سے چھوٹے مولوی ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ایک آدمی بولا، بادشاہ سلامت، اگر مجھے بولنے کی اجازت دی جائے تو میں کچھ عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا، آپ کا وزیر آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ بادشاہ نے اس کی بات سن کر کہا، کھڑے ہو کر بات کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، فقہ 5 ہیں اور آپ کا وزیر 4 فقہ کے علماء کو لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا کہ 4 فقوں کی نمائندگی ہے، 5ویں فقہ کے عالم دین کو نہیں بلایا گیا۔ بادشاہ کو تھوڑی سی امید پیدا ہوئی ہے اور اس نے کہا، 5ویں فقہ بھی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں بادشاہ سلامت، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ احمد بن حنبل کے علماء تو موجود ہیں، آپ کے وزیر نے فقہ جعفری کے عالم دین کو نہیں بلایا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر خاص سے کہا کہ تم نے فقہ جعفریہ کے عالم دین کو کیوں نہیں بلایا؟ وزیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں جانتا ہوں فقہ جعفریہ 5واں فقہ ہے، پر ہمارے ملک میں فقہ جعفریہ کا کوئی عالم دین ہی نہیں ہے۔ بادشاہ اس بندے سے مخاطب ہو کر کہا، تم بتاؤ اس وقت فقہ جعفریہ کا عالم دین کہاں مل سکتا ہے؟ اس بندے نے کہا، فقہ جعفریہ کا مرکز نجف اشرف عراق میں ہے۔ بادشاہ نے اس آدمی سے کہا، جو چاہے لے کر نجف جاؤ اور 5ویں فقہ جعفریہ کا عالم دین لے کر آؤ، ہو سکتا ہے میرے مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ وہ بندہ جب نجف اشرف پہنچا، جو اس وقت شیخ نصیر الدین طوسی بچوں کو درس دے رہے تھے، ایرانی قاصد نے شیخ نصیر الدین طوسی کو سلام کیا اور اس کو سب ماجرا سنایا۔ ہمارے بادشاہ نے ایسے بیوی کو غصے میں طلاق دی ہے اور 4 فقہ کے علماء نے فیصلہ سنایا ہے، آج ہمارا بادشاہ پورا ملک پریشان ہے۔ 5ویں فقہ آپ کی ہے اور آپ ہی ہماری رہنمائی کریں۔ شیخ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ فقہ میری نہیں ہے، یہ فقہ جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے فقہ کا جو بڑا عالم دین ہے وہ آپ بھیج دیں جو آپ کی فقہ کی ترجمانی کرے۔ شیخ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام شاگردوں کو دیکھا اور ان کی نظر علامہ ہلی پر آ کر رک گئی۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ علامہ ہلی کی عمر بہت کم تھی، یہاں تک کہ ان کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی۔ شیخ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد علامہ ہلی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، آپ نے ساری بات تو سن لی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ تم ایران جا کر فقہ جعفریہ کی ترجمانی کرو۔ ایرانی قاصد علامہ ہلی کو لے کر ایران بادشاہ کے دربار میں آیا۔ دربار میں اعلان ہوا، 5ویں فقہ جعفریہ کا عالم دین بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ سب انتظار کر رہے تھے۔ دربار سجایا گیا،
قاصد دربار میں داخل ہوا اور دروازے کے ساتھ اپنے جوتے اتار دیے۔ سب کے جوتے وہاں پڑے ہوئے تھے۔ علامہ ہلی نے جوتے اتارے اور اپنی بغل میں دبا دیے۔ بادشاہ نے قاصد کی طرف دیکھا اور کہا، یہ نجف سے آیا ہے اور یہ عالم دین فقہ جعفری کی ترجمانی کرے گا۔ سب دیکھ کر ہنسنے لگے۔ چھوٹا بچہ ترجمانی کرے گا؟ قاصد نے کہا، جی ہاں بادشاہ سلامت۔ پھر ان کو 5ویں کرسی دی گئی۔ 4 کرسی پر پہلے عالم دین 4 فقہوں کے بیٹھے ہوئے تھے۔ علامہ ہلی نے 5ویں کرسی پر بیٹھے اور جوتے اپنی کرسی کے نیچے رکھ دیے۔ بادشاہ نے علامہ ہلی سے کہا، آپ کا استاد کون ہے؟ انہوں نے کہا، شیخ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ بادشاہ نے کہا، آپ کو استاد نے دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم نہیں دی؟ علامہ ہلی مسکرائے اور کہا، آپ یقیناً جوتوں کی بات کر رہے ہیں کہ میں جوتے ساتھ لے کر دربار میں آ گیا اور اپنی کرسی کے نیچے رکھ دیے۔ مجھے دروازے پر اتارنے چاہیے تھے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ علامہ ہلی نے کہا، مجھے پتہ ہے سب کی جوتیاں وہاں اتری ہوئی تھیں، مجھے بھی جوتے دروازے کے ساتھ اتارنے چاہیے تھے، پر میں ایک مسافر آدمی ہوں، کیا پتہ آپ کے دربار سے میرے جوتے چوری ہو جاتے۔ میرے پاس اور پیسے بھی نہیں تھے کہ میں جوتے خرید سکوں، تو اس لیے میں نے اپنے جوتے اپنے ساتھ لے لیے۔ بادشاہ کو یہ بات سن کر بہت پریشانی ہوئی کہ میرے دربار میں چوری ہو سکتی ہے۔ علامہ ہلی نے کہا، بے شک آپ کے دربار میں جوتی چوری ہو سکتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے چوری کر لیے تھے تو چور ہر جگہ ہوتے ہیں۔ 4 فقہ کے علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، استغفر اللہ، علامہ ہلی جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم نے تمام کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ہمیں تو کسی کتاب میں نہیں ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے حضور کے دربار سے چوری ہو گئے تھے۔ علامہ ہلی نے جھوٹ بولا ہے، اس کو سزا دی جائے۔ بادشاہ نے کہا، مجھے تو نہیں پتہ، نہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں نے کہیں پڑھا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے چوری ہوئے تھے۔ 4 فقہ کے علماء نے کہا کہ ہم ضمانت دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے چوری نہیں ہوئے تھے۔ ہم نے ہر فرقے کی ہر کتاب پڑھی ہے، کسی کتاب میں یہ روایت نہیں ملتی۔ بادشاہ نے کہا، تم کہتے ہو حضور کے جوتے چوری ہوئے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ آج تک کوئی روایت نہیں ملی، نہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جوتے چوری ہوئے۔ علامہ ہلی نے کہا کہ چور بھی کبھی چوری مانتا ہے؟ علامہ ہلی نے کہا، میں چور کو بھی جانتا ہوں اور چور کے باپ کو بھی جانتا ہوں، جس نے جوتا چوری کیا تھا۔ سب لوگ دنگ رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، بتاؤ کون تھے وہ؟ علامہ ہلی نے کہا، ابو حنیفہ تھے۔ وہ فقہ حنفی کے عالم دین کھڑے ہوئے اور کہا، استغفر اللہ، اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہمارا امام تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 70 سال بعد پیدا ہوئے۔ علامہ ہلی نے کہا، ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں شاید۔ علامہ ہلی نے کہا، پھر وہ امام شافعی تھے جس نے جوتے چوری کیے۔ فقہ شافعی کے عالم دین کھڑے ہوئے اور کہا، امام شافعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 80-82 سال بعد پیدا ہوئے، وہ بھی تب نہیں تھے۔ علامہ ہلی نے کہا، میں شاید بھولتا ہوں، مجھے لگتا ایسا ہے کہ امام مالک نے جوتے چوری کیے تھے۔
فقہ مالکی کے عالم دین کھڑے ہوئے اور کہا، بادشاہ سلامت یہ جھوٹ بولتا ہے، امام مالک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 120 سال بعد پیدا ہوئے، علامہ ہلی جھوٹ بول رہا ہے۔ علامہ ہلی کہتے ہیں، پھر ایک ہی رہ گیا ہے، مجھے لگتا ہے پھر احمد حنبل ہوں گے۔ احمد حنبل تھے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے چوری کیے تھے۔ فقہ احمد بن حنبل کے عالم دین اٹھے اور کہا، احمد بن حنبل تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 150 سال بعد پیدا ہوئے، انہوں نے کیسے جوتے چوری کر لیے؟ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور کہا، میں نے اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے بلایا تھا اور تم لوگ اپنا مسئلہ لے کر بیٹھ گئے ہو۔ بادشاہ نے کہا، ہلی تم کون ہو؟ تم تو چھوٹے بچے ہو اور وہ عالم دین اتنی بڑی عمر کے لوگ ہیں اور تم ان کے سامنے ان کے اماموں کی توہین کر رہے ہو۔ بادشاہ نے کہا، ان کو چھوڑو، میرا مسئلہ حل کرو، بتاؤ جس کے لیے میں نے بلوایا تھا۔ علامہ ہلی نے کہا، کون سا مسئلہ؟ بادشاہ نے کہا، طلاق والا مسئلہ جو میں نے اپنی بیوی کو غصے میں دی۔ علامہ ہلی نے کہا، ویسے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی۔ بادشاہ نے کہا، تم نے کیا بتایا؟ علامہ ہلی نے کہا، تم دین محمدی اور شریعت ان سے لے رہے ہو، ان سے مسئلے پوچھ رہے ہو جن میں سے کسی کا امام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود ہی نہیں تھا، پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، کوئی 120 سال، کوئی 150 سال بعد پیدا ہوا، 150 سال بعد پیدا ہوا۔ ان کو کیا پتہ طلاق کیسے ہوتی ہے، نکاح کیسے ہوتا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ان کو کیا پتہ جائز ہے ناجائز ہے۔ بادشاہ سنتے ہی کھڑے ہو گئے جیسے کسی کو کرنٹ لگتا ہے۔ تو پہلے علامہ ہلی کو بچہ کہہ رہے تھے، وہ بادشاہ اب علامہ ہلی کو علامہ صاحب کہہ کر بلا رہے تھے۔ بادشاہ علامہ ہلی کے پاس آئے اور ماتھا چوم کر کہا، جو بات مولویوں نے مناظرہ کر کے بھی نہیں ماننی تھی وہ آپ نے جوتوں سے منوا لی۔ دربار میں موجود سب لوگوں نے کہا، جس فقہ کا بچہ اتنا سمجھدار ہو ان کا عالم کتنے سمجھدار ہوں گے۔ بادشاہ نے پھر علامہ ہلی سے مخاطب ہو کر کہا، تمہاری کون سی فقہ ہے؟ کہا، فقہ جعفریہ۔ بادشاہ نے کہا، آپ کے فقہ کے بانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ علامہ ہلی نے کہا، ان کے اماموں کی تاریخ پیدائش میں نے بتائی، ان سے کہو میرے امام کی تاریخ بتائیں۔ سب کے سر شرم سے جھک گئے۔ علامہ ہلی نے کہا، میرا امام وہ ہے جس نے اپنی آنکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں کھولی۔ میرا تو امام وہ ہے جس کو گھٹی نبی نے اپنی زبان سے دی۔ میرا امام وہ ہے جو کھیلا نبی کے ہاتھوں میں ہے۔ میرا وہ امام ہے جو پیدا ہی کعبے میں ہوا۔ بادشاہ نے دوسرے مولویوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ مولوی نے آگے سے کہا، جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، واقعی اس کے امام کو گھٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی؟ سب نے کہا، جی ہاں۔ بادشاہ کا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کے امام نے جو دین لیا وہ سیدھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا۔ سب نے کہا، جی ہاں۔ بادشاہ سلامت۔ بادشاہ علامہ ہلی سے پھر مخاطب ہو کر کہا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوس چوس کر دین حاصل کیا، ان کی فقہ میں کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ علامہ ہلی نے کہا، نہیں، فقہ جعفر صادق میں غصے میں دی جانے والی طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، صرف کہہ دینے سے طلاق نہیں ہوتی، ساتھ کھڑے
بولے آپ دلیل سے جواب دیں۔ تمام مولوی پریشان ہو گئے اور بادشاہ کی جان میں جان آ گئی۔ علامہ ہلی نے کہا 4 مولوی ہیں، 4 دلیل دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تم ایک دلیل دو، میرا کام ہو جائے گا۔ علامہ ہلی نے کہا بادشاہ سلامت، جو شرطیں دین محمدی میں نکاح کے وقت ہیں وہی شرطیں دین محمدی میں طلاق کے وقت بھی ہیں۔ غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ اس کی پہلی دلیل، جیسے غصے میں نکاح نہیں ہوتا ویسے غصے میں طلاق بھی نہیں ہوتی۔ دوسری دلیل، جیسے نکاح بغیر عربی زبان کے نہیں ہوتا ویسے طلاق بھی عربی زبان کے بغیر نہیں ہوتی، مطلب فارسی، اردو، پنجابی، سرائکی، پشتو، انگلش زبان میں طلاق نہیں ہوتی۔ تیسری دلیل، جیسے نکاح کے وقت 2 عادل گواہ کا ہونا ضروری ہے ویسے ہی طلاق کے وقت بھی 2 عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ بادشاہ سے کہا جب طلاق دے رہے تھے تو 2 گواہ موجود تھے۔ بادشاہ نے کہا اگر 2 گواہ ہوتے تو ہمیں چھڑوا نہ لیتے لڑائی کرنے سے، اس لیے اس وقت کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ چوتھی دلیل، علامہ ہلی نے کہا پوچھو ان مولویوں سے کیا نکاح 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 کہنے سے نکاح ہو جاتا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ تو علامہ ہلی نے کہا جیسے نکاح 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 کہنے سے نکاح نہیں ہوتا ویسا ہی طلاق 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 کہنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ سب چپ ہو گئے۔ علامہ ہلی نے کہا بادشاہ سلامت تمہارا نکاح باقی ہے۔ دین اسلام عورتوں کے عزت کے تحفظ کے لیے ہے، عزتوں کی نیلامی کے لیے نہیں ہے۔ بادشاہ اٹھا اور علامہ ہلی کے ہاتھ چومنے لگا اور کہا علامہ صاحب اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوتا۔ علامہ ہلی مسکرا کر کہنے لگے بڑے بڑے علی سے بھی کہتے رہے اگر آج آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ بادشاہ علامہ ہلی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا تم نے آج میری عزت بچا لی۔ ملک ایران کی خزانوں کی اتنی قیمت نہیں جتنی قیمت میری عزت کی ہے۔ علامہ ہلی دل کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہ تاج تمہارے سر پر رکھ دوں اور تمہارے قدموں میں بیٹھ جاؤں، عزت میری بہت قیمتی تھی جو آپ نے بچا لی۔ علامہ ہلی نے کہا اقتدار نہ ہمارے اماموں کو پسند تھا نہ ہمیں پسند ہے، ہماری ڈیوٹی صرف تبلیغ کرنا ہے جو میں نے کی ہے۔ بادشاہ سلامت اب مجھے اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اسے نہ ہلی ایسے نہیں، جاؤ اپنا کلمہ پڑھا کے جاؤ۔ علامہ ہلی نے کہا کون سا کلمہ؟ بادشاہ نے کہا جو تم پڑھتے ہو۔ علامہ ہلی نے کہا ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل پڑھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا میں نے بھی یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ علامہ ہلی نے کہا تم یہ کلمہ کیوں پڑھنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا میں بھی اس فرقہ میں آنا چاہتا ہوں جہاں عزتوں کا تحفظ ہو۔ بادشاہ نے کہا صرف میں ہی کلمہ نہیں پڑھوں گا، یہ سب ایرانی کلمہ پڑھیں گے۔ علامہ ہلی نے کہا یہ کیوں پڑھیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ یہ سب بھی عزتوں والے ہیں۔ اس کے بعد سب نے فقہ جعفریہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو